تصادم کا پہلا مرحلہ ہے تصادم کا پہلا مرحلہ جو ہے اس کو ہم کہیں گے صبر محض، یا جدید اصطلاح میں پیسو ریزسٹنس، کہ وہ انقلابی کارکن، انقلاب کے داعی اپنے موقف پر ڈٹے تو رہے لیکن تشدد کا جواب تشدد سے نہ دیں۔ دوسرا مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں وہ انقلابی جماعت بھی محسوس کرے کہ اب ہمارے پاس کافی طاقت ہے، اب ہم مقابلہ کھلے میدان میں کر سکتے ہیں، تو پھر وہ جوابی کارروائی بھی کرے، اور بلکہ کوئی آگے بڑھ کر ایسا قدم اٹھائے کہ جس سے وہ نظام اپنی پوری قوت کے ساتھ مقابلے میں آنے پر مجبور ہو جائے۔ اس کو کہیں گے اقدام یا ایکٹیو ریزسٹنس، آگے بڑھ کر خود کوئی پیش قدمی کرنا اور اس جو قائم شدہ نظام ہے اس کے حامیوں کو مجبور کرنا کہ اب وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ میدان میں آ جائے تاکہ اب آخری فیصلہ ہو۔ پھر یہ آخری جو مرحلہ ہوتا ہے وہ ہے مسلح تصادم، آرمڈ کانفلکٹ، اور اس کے نتیجے میں یا تخت یا تختہ۔ اگر تو اس انقلاب کی جو داعی جماعت ہے اس نے مناسب تیاری کے بعد، مناسب تربیت کے بعد، مناسب تعداد فراہم کرنے کے بعد اقدام کیا تھا تو وہ کامیاب ہو جائے گی۔ اگر اس نے کوئی قبل از وقت اقدام کر دیا، ابھی وہ اتنی طاقتور نہیں تھی، تعداد ابھی مناسب نہیں تھی، یا لوگوں کی تربیت صحیح نہیں ہوئی تھی، وہ کچے تھے، نیم پستہ تھے، تو پھر وہ انقلاب ناکام ہو جائے گا۔ اسی کو میں کہہ رہا ہوں تخت یا تختہ۔ اب یہ جو 6 میں نے مراحل بیان کیے ہیں یہ ہے سیرت النبی سے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں نے جنرلائز کیا ہے کہ دنیا میں جو بھی انقلاب آ سکتا ہے وہ ان 6 مراحل سے گزرے گا لا محالہ۔ البتہ یہ ہے کہ اس دور میں آ کر آخری 2 مرحلے ان کے اندر کچھ تبدیلی پیدا ہوئی ہے۔ وہ تبدیلی کیوں پیدا ہوئی ہے؟ ایک تو یہ کہ اس زمانے میں حکومت کسی ملک میں جو نظام قائم ہوتا ہے اس کی محافظ اور پشت پناہ ہوتی ہے۔ ہر جگہ کوئی نہ کوئی مرکزی حکومت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی، لیکن اب تو ہر جگہ ایک مرکزی حکومت ہوتی ہے، اور حکومت پشت پناہ ہوتی ہے جو اس ملک کے اندر، جس کو ہم نے ابھی پڑھا ہے پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، جو بھی سیاسی، سماجی اور معاشی نظام اس معاشرے میں قائم ہوتا ہے اس کی پشت پناہ ہوتی ہے حکومت، اور حکومت کے پاس وسائل و ذرائع بہت ہوتے ہیں، طاقت بے پناہ ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے اب وہ فرق جو ہے بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ غزوہ بدر میں 313 ادھر تھے تو 1000 ادھر تھے، 1 اور 3 کی نسبت تھی۔ مزید جو ہتھیاروں کا فرق تھا اس کو اور شامل کر لیجیے تو 1 اور 10 کی نسبت ہو جائے گی، چلیے 1 اور 20 کی ہو جائے گی، 1 اور 100 کی ہو جائے گی، یہاں تک بھی لے آئیے، اس سے زائد تو نہیں ہے۔ اور اب جو ہے کہ عوام نہتے اور حکومت کے پاس فوج اور بے پناہ اسلحہ، پھر پولیس، پیرا ملٹری فورسز، تو یہ معاملہ بے انتہا ان ایکول ہو گیا ہے کہ کسی مسلح تصادم کا بہت کم امکان رہ گیا ہے کہ وہ کامیابی کے مراحل تک پہنچ پائے۔ دوسرا فرق یہ واقع ہوا ہے کہ تمدن کا جو ارتقا ہوا ہے اس کے نتیجے میں آج یہ بات مسلم ہے، تسلیم شدہ ہے، چاہے اس پر عمل نہ ہو رہا ہو۔ جیسے ہر مسلمان جانتا ہے کہ نماز فرض ہے چاہے وہ پڑھتا نہ ہو، ہر مسلمان جانتا ہے کہ رمضان کا روزہ فرض ہے خواہ وہ رکھتا نہ ہو، اسی طرح خواہ کہیں مارشل لا ہو یا کہیں بادشاہت ہو، لیکن پوری دنیا میں ایک بات بطور اصول موضوع کے تسلیم شدہ ہے کہ حکومت کا بنانا یا ختم کرنا اس ملک کے عوام کا حق ہے۔ یہ بات جو ہے یہ پہلے موجود نہیں تھی، اور حکومت کو بدلنے کے 2 طریقے یہ بھی دنیا میں معروف ہے اور مسلم ہے۔ ایک طریقہ انتخابات کا ہے، یہ تو ایک نارمل پروسیجر ہے جس کے تحت کے حالات اگر یکسانی کے ساتھ چل رہے ہیں تو یکسانی کے ساتھ یہ حکومتیں بدلتی رہیں گی۔ لیکن ایک دوسرا ذریعہ ایجوکیشن کا بھی ہے کہ عوام
اپنی رائے کے اظہار کے لیے مظاہرے کریں. یہ ایک ہی لفظ ہے، اظہار، مظاہرہ. مظاہرہ کس بات کے لیے ہوتا ہے؟ کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، ڈیمانسٹریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری رائے ہے، ہم فلاں چیز کو غلط سمجھتے ہیں، فلاں چیز کو ہم اپنے ملک اور ملت کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں. اس کے لیے سڑکوں پر آنا، قوت کا مظاہرہ کرنا، اپنی ایک عزم اور ارادے کا مظاہرہ کرنا، یہ عوام کا حق ہے. جب تک کہ وہ توڑ پھوڑ نہ کریں، جب تک کہ ان کی طرف سے کوئی پرتشدد کارروائی نہ ہو، اس وقت تک یہ عوام کا دستوری، قانونی، معروف حق ہے کہ وہ آئیں اور وہ مظاہرہ کریں. یہ بھی اس تمدنی ارتقاء کا ایک نتیجہ ہے، ایک پھل ہے کہ جو نوع انسانی کو ملا ہے. اس کے پیش نظر آج کے دور میں کسی انقلاب کے لیے انقلابی نظریے کی دعوت و تبلیغ علی حال ہی قائم رہے گی، تنظیم کی ضرورت علی حال ہی قائم رہے گی، تربیت کی ضرورت جو کی تو قائم رہے گی. لیکن اس کے بعد پیسو ریزسٹنس ہی آگے بڑھ کر ایکٹیو ریزسٹنس کی شکل اختیار کر لے گا کہ میدان میں وہ لوگ نکلیں گے اور کہیں گے کہ یہ کام اب ہم نہیں ہونے دیں گے، اس کام کو ہم ملک کے لیے، قوم کے لیے غلط سمجھتے ہیں، مضر سمجھتے ہیں. لہذا وہ ڈیمانسٹریشنز کریں گے، سڑکوں پر آئیں گے، گھیراؤ کریں گے، پکیٹنگ کریں گے، اگرچہ توڑ پھوڑ کرنے کا انہیں حق حاصل نہیں. اب اس کے نتیجہ کیا نکلے گا کہ حکومت وقت ان پر تشدد کرے گی، لاٹھیاں برسائے گی، لاٹھی چارج کرے گی، ان کو گرفتار کر کے جیلوں میں بھرے گی، وقت پڑا تو گولیاں چلائے گی. اگر یہ لوگ اب ثابت قدم رہیں، گولیاں کھائیں، قدم پیچھے نہ ہٹائیں، اگر یہ جیلوں کو بھر دیں تو بہرحال اس کے نتیجے میں تبدیلی آ جائے گی. اس لیے کہ آخر کتنوں کو جیل میں بھریں گے. ابھی آپ نے سنا ہوگا کراچی میں MQM نے ایک دھمکی دی تھی کہ جیل بھرو تحریک ہم شروع کر دیں گے. تو ایک لطیفے کے طور پر جو صوبائی وزیر ہے اس نے کہا کہ ہم بھی نئی بیرکیں بنا رہے ہیں، دیکھیں گے کہ تمہاری کتنی تعداد ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ اگر لاکھوں کے تعداد میں لوگ گرفتاریاں دیں گے تو جیلیں تو اس کے لیے کافی نہیں رہیں گی. ایک حد ہوتی ہے، اس سے آگے حکومت نہیں جا سکتی. اسی طرح گولیاں چلانے میں بھی ایک حد ہوتی ہے. آخر کسی ملک کی اپنی فوج ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے یہ ہماری اپنی قوم کے افراد ہیں، ہمارے اپنے نوجوان ہیں، ہمارے بھتیجے بھانجے ان میں شامل ہیں، لہذا وہ کبھی بھی ایک حد سے زائد نہیں جائیں گے. اس کے نتیجے میں بغیر کسی مسلح تصادم کے، یعنی یک طرفہ تو ہوگا کہ ان پر گولیاں چلیں گی، لیکن وہ کوئی بغاوت نہیں کریں گے، وہ کوئی اپنے ہاتھ میں ہتھیار نہیں لیں گے، بلکہ یہ یک طرفہ معاملہ ہوگا اور یہ یک طرفہ معاملہ فیصلہ کن ہو جائے گا. جس کی ایک بہت بڑی مثال جو ہے ایرانی انقلاب سے سامنے آئی کہ انہوں نے کوئی بغاوت نہیں کی تھی، لیکن سڑکوں پر نکل آئے، چند ہزار آدمیوں نے جانیں دے دی. ظاہر بات ہے کہ وہ تو پھر اس کے بغیر تو کام دنیا میں ہوتا ہی نہیں. انہوں نے کسی کی جان نہیں دی تھی، انہوں نے توڑ پھوڑ نہیں کی تھی، اپنی جانیں دے دی، نتیجہ جو کہ انقلاب آ گیا. تو یہ اصل میں ان 6 جو بھی سٹیپس ہیں ان کو تو سامنے رکھیے، وہ سیرت النبی سے ہم نے اخذ کیے. لیکن وہ جو فرق میں نے پہلے گنوائے، نمبر 1 یہ کہ بہرحال 1400 برس کا فرق ہے تو اس کے کچھ نتائج ہیں. اسی کے نتائج میں یہ چیزیں شامل ہوئی ہیں کہ آج تمدنی ارتقاء نے انسان کو یہ حق دیا ہے کہ وہ حکومت بنانے یا کسی ناپسندیدہ حکومت کو ختم کرنے کا حق رکھتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی دوسری طرف یہ بات آ گئی کہ حکومتیں بہت طاقتور ہوتی ہیں، عوام جو ہے وہ بہت کمزور ہوتے ہیں. تیسرا پہلو وہ کہ اب کسی مسلمان ملک میں اگر انقلابی تحریک چلے گی تو بہرحال حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ بھی قانوناً تو مسلمان ہی ہوں گے. ان 3 فرقوں کی وجہ سے ان 6 سٹیپس کے اندر یہ اجتہاد ہے جو ہم کریں گے. اگر یہ اصول سمجھ میں آ گئے ہیں، کیونکہ منہج انقلاب نبوی میں اب جو اس کا تازہ ایڈیشن چھپا ہے اس میں یہ چیپٹر بھی شامل کر دیا گیا ہے کہ ان حالات میں، موجودہ حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے ہمیں جو 6 مراحل ملے ہیں انقلاب کے، ان میں سے کہاں کہاں اجتہاد کی ضرورت ہے. اس اعتبار سے الحمدللہ کہ وہ کتاب اب اپنے مضمون پر
کامل ہو گئی ہے اور خود مکتفی ہو گئی ہے.